مشکل میں ہے مشکل سے یہ بچنے کا سلیقہ، مشکل میں ہے مشکل سے یہ بچنے کا سلیقہ، ہے روز ازل سے یہی نبیوں کا وظیفہ۔ علی 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 مزر جائے، علی علی مزر جائے، علی مزر جائے، علی مزر جائے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين، ذوقي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ درود بڑی محمد و محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آج کا یہ سلسلہ گفتگو کہ جو ان 5 روزہ سلسلہ گفتگو کا پہلا حصہ قرار پائے گا، سب سے پہلے میری یہ ذمہ داری لگائی گئی کہ اس عنوان سے ایک ذرا سی آگاہی دیتا چلوں کہ اس فورم کے زیر اہتمام نوجوانوں پر جو کام کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے، اسی عنوان سے یہ سلسلہ گفتگو رکھا گیا کہ اس کے اندر چند ان عنوانات پر ڈسکشن کیا جا سکے کہ جو نوجوانوں کے درمیان مسائل پائے جاتے ہیں، اور اسی عنوان سے ایک آج کا موضوع بھی ہے کہ جس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ منصوبہ بندی اور نظم و ضبط کی کمی کے حوالے سے ہم نے جس آیت کو آپ کے سامنے سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا، سورہ حمیم سجدہ کی 30ویں آیت، کہ جس میں خالق کائنات نے ایک پیغام دیا۔ میں ابھی آپ کی خدمت میں پورا ترجمہ پیش کر دوں، ممکن ہے کہ بعد میں مجھے اس بات کا موقع نہ ملے۔ پروردگار عالم نے یہاں پر ہمارے لیے ایک پیغام بھیج دیا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اس کے بعد ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ڈٹ جاتے ہیں، مضبوطی سے قائم ہو جاتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر تقریباً یہ آیت، اس کے بعد والی آیت اور اس کے بعد یعنی 30ویں 31ویں اور 32ویں آیت، اس میں پروردگار عالم کی طرف سے ان لوگوں کے لیے کہ جو پروردگار عالم کو اپنا خدا مان لیتے ہیں، اپنا رب مان لیتے ہیں اور اس پر قائم ہو جاتے ہیں، ان کے لیے 7 فوائد کا تذکرہ کر رہا ہے پروردگار۔ یہاں پر پہلا فائدہ جو پروردگار عالم نے ذکر کیا کہ تتنزل علیہم الملائکہ، کہ ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ جو بھی اپنے آپ اپنے اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لے
اور استقامت اختیار کرے فرشتے اس پر نازل ہوں گے. کیا پیغام دیں گے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کرو اور نہ حزن کرو. اور خوف اور حزن کی ذرا سی تشریح یہیں پر میں دیتا چلوں کہ خوف اور حزن کے بارے میں جو مفسرین فرماتے ہیں کہ خوف سے مراد یہ ہے کہ جو انسان آئندہ آنے والے واقعات کے سلسلے میں رکھا کرتا ہے، کہ جب انسان کسی عقیدے کو اپنا لیتا ہے، کسی کام کو شروع کرتا ہے، تو بعد میں آنے والی مشکلات کا خوف انسان کے ذہن میں ہوتا ہے. تو پروردگار عالم یہاں پر جب فرشتے نازل ہوں گے تو اسے اس بات کی اطلاع دیں گے اللہ تخافوا، خوف مت کرو، آئندہ ہم تمہارے ساتھ ہوں گے. ولا تحزنوا، جو کچھ گزر گیا ہے اس کا بھی خوف مت کرو، اس کا بھی کوئی حزن تمہارے دل میں نہیں ہونا چاہیے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، اور اسے بشارت دیتے ہیں کہ ہم تمہیں اس جنت میں لے کر جائیں گے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. اور اس کے بعد والی آیت نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے یار و مددگار ہوں گے اس دنیا میں بھی، اس دنیا کی زندگانی جو تم گزار رہے ہو اس میں بھی ہم تمہارا ساتھ دیں گے، وفی الآخرہ، آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہوں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہیں جب جنت میں لے کر جائیں گے تو تم وہاں پر جو تم نے چاہا ہوگا سب کچھ وہاں دیکھو گے، جو تم چاہو گے وہاں سب کچھ موجود ہوگا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہاں پر ایک اور چیز بھی ہوگی کہ ممکن ہے کہ تم جو مثال کے طور پر مادی لذات جن کی خواہش تم رکھتے ہو جنت میں وہ پہلے سے مہیا شدہ ہوں گی. اس کے علاوہ بھی اگر تم کچھ اور روحانی کمالات کی خواہش کرو گے تو یاد رکھو جو تم چاہو گے اور جب چاہو گے اسی وقت، اسی آن، اسی لمحے تمہیں عطا کر دیا جائے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تم طلب کرو گے. اس کے بعد پروردگار عالم نے جب اتنی ساری نعمتیں بیان کر دی اور یہ سب کچھ دینے کے بعد نزلا من غفور الرحیم، 31ویں آیت، کہ یہ سب کچھ پروردگار عالم کی طرف سے تمہاری خاطر تواضع کے لیے اس غفور اور رحیم پروردگار عالم کی طرف سے تمہاری خدمت میں یہ سب کچھ پیش کیا جائے گا. یہ وہ ترجمہ ہے کہ پروردگار عالم بیان کر رہا ہے کہ جو اپنے رب اللہ کو تسلیم کر لیتے ہیں اور اس پر ڈر جاتے ہیں، اس کے یہ 7 فوائد پروردگار عالم نے ان 3 آیتوں میں بیان کیے. ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد وعلی محمد. اب ہمارے اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. یہاں پر پروردگار عالم نے پیغام دیا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، کسی اور کو اپنا پالنے والا شمار، رب کسے کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں پالنے والا، جو پرورش کرتا ہے اسے رب کہا جاتا ہے. اب وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے نہیں، اللہ ہمارا پالنے والا ہے، کوئی اور ہماری پرورش نہیں کر رہا. ہمارے اگر کسی کام کے اندر ہمیں کسی مدد کی ضرورت ہوگی تو ہم اپنے پالنے والے کی طرف رجوع کریں گے. ہمیں اگر تعلیم کے اندر بھی مدد کی ضرورت ہوگی ہم اپنے پالنے والے کی طرف جائیں گے. ہمیں رزق کی کمی کا سامنا بھی ہوگا تو ہم اپنے پالنے والے کی طرف جائیں گے. ہمیں اگر دنیا میں مشکلات کا سامنا ہوگا پھر بھی ہم پالنے والے کی طرف جائیں گے. دنیا میں آخرت میں جہاں کہیں بھی جس طرح کی مشکل ہوگی پالنے والے کی طرف انسان رجوع کرے. یہ رب اللہ کہ خالصتاً اپنے رب اللہ کو تسلیم کرے. اس کے بعد یہ تمام خصوصیات انسان کے لیے مہیا کر دی جائیں گی. اب آئیے، جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انسان یہ کہے گا، جو رب مان لے گا، تو انسان جب اپنا رب ایک کو تسلیم کرتا ہے تو تمام خواہشات اسی سے طلب کرتا ہے. لیکن پریکٹیکلی ایسا ہوتا نہیں ہے. جب ہم دنیا کے لوگوں کی زندگانی پر نظر کرتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ کبھی انسان اپنی مشکلات کے لیے کسی انسان کے در پر ٹھوکریں کھا رہا ہوتا ہے، کبھی حلال و حرام کے مسائل میں پڑھ کر اپنے رزق کو تلاش کرنے کے لیے حرام ذرائع کو اپنا رہا ہوتا ہے اور اپنے خدا پہ بھروسہ کرنا بھول جاتا ہے. یہ بھول جاتا ہے کہ اسے رزق دینے والا پروردگار ہے